بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ برادران عزیز، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، جب بھی میں خطاب کرتا ہوں اور مسلمانان حسینی کہہ کر خطاب کرتا ہوں تو مجھے خود بھی ایک مسرت ہوتی ہے، اور یقیناً آپ حضرات بھی مسرور ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور حسینی ہو۔ حقیقت یہ ہے، کشش کردار حسینی یہ ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ حسینی مسلمان ہوں۔ یزیدی مسلمان کوئی ہونا پسند نہیں کرتا، اگرچہ یہ ترکیب بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو خود مسلمان نہ ہو اس کی طرف نسبت دے کہ کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی نسبت سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہو۔ یعنی وہی سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، اصلی مسلمان ہے، اصلی مومن ہے۔ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو اور سچا مومن ہو، اور یہی خواہش، یہی آرزو، یہی تمنا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو عادتاً مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ارادتاً مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے نسلاً مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اصالتاً مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ اویئرنیس جو ہے یہ کم لوگوں میں ہے۔ یہ بات بہت ہی عجیب ہے اور تکلیف دہ ہے کہ یہ اویئرنیس، یہ بیداری
یہ کم لوگوں میں ہے کہ وہ خود یہ سوچیں اور یہ تمنا کریں، آرزو کریں کہ پروردگار ہمیں ایک سچا، اچھا، اصلی مسلمان بنا دے۔ اس آیت کریمہ میں یہی موضوع ہے کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، سچا، اچھا، پکا، اصلی مسلمان کون ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا موضوع ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً 3 یا 4 مجلسوں میں یہی آیت سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سادہ طور پر یہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومنین تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد وہ پھر کسی شک اور شبہے اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بڑی بات ہے، خود یہ جو شرط ہے یہ بہت بڑی شرط ہے۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں کہ کتنے احکام الہیہ ہمیں بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا دل قبول نہیں کرتا، اور بیان کرنے والے سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے، آخر یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کریں، اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو دل مطمئن نہیں ہوتا، اور پوچھنے کہ اور بھی تو کوئی وجہ ہوگی، رسول نے اس کی وجہ بھی تو بیان کی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں صرف پیغمبر کے کہے پر اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں، میرا ذہن مطمئن نہ ہو، اس وقت تک میں اطاعت نہ کروں، تو یہ کون سی اطاعت ہوئی؟ اپنی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا مولا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ واضح ہے؟ یہ ہمارے بہت سے بزرگوں میں بھی یہ عادت ہے اور جوانوں میں بھی ہے۔ ابھی اس سفر میں بھی کئی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ آخر ایسا حکم ہے تو کیوں ہے؟ اور میں نے کہا کہ قال اللہ قال رسول اللہ، یہ حجت آخر ہے ہمارے لیے۔ کسی حکم شرعی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، یہ ختم ہو گئی دلیل۔ کہ نہیں، کوئی وجہ بھی تو ہوگی، یہ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ یہ سوال اصلاً یہ ایک مرد مسلم و مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ بالکل ذہن میں نہ آئے کہ میں سوال کا مخالف ہوں، تحقیق کا مخالف ہوں، جستجو کا مخالف ہوں، ہرگز نہیں۔ علم حاصل کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، لیکن شرط عمل آپ کی تحقیق نہیں، حکم خدا ہے۔ تحقیق کرتے رہیں، بالکل علم حاصل کریں، کس نے روکا ہے، کس نے منع کیا؟ قرآن مجید تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کرو۔ تو قرآن خود تشویق اور ترغیب دیتا ہے کہ تم سوال کرو، منع نہیں کرتا۔ آپ کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آخر کہیں بازار میں سوالات تو نہیں بکتے، سوالات تو خود ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، اور ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایسے رہبر بھیجے ہیں جو سوالات کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو
قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ سوال پر پابندی عائد ہو رہی ہے، نہیں، سوالات کریں، خوب کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، کیا، کیوں، کیسے، سب پوچھیں، مگر مقام عمل میں، مقام امتثال میں، تعمیل ارشاد الہی میں اپنی فہم کو شرط قرار نہ دیں۔ اس طرح تربیت کریں ذہنوں کی کہ جیسے ہی معلوم ہوا اللہ کا یہ حکم ہے، پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے مومن کا کہ پھر ہمیں اسے انجام دینا ہے۔ اب اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں، کیسے، شیطان وسوسہ دل میں ڈالے، پوچھ تو لو کیوں، کیسے، تو جواب خود اپنے نفس کو یا شیطان کو دیجیے گا، یہ ہم بعد میں پوچھ لیں گے کہ کیوں، کیسے، ابھی تو عمل کرنا ہے نا۔ ارے ابھی تو مولا نے حکم دیا ہے تو عمل کرنا ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ سمجھنے میں عمل میں تاخیر ہو جائے۔ اور اس کی عملی مثال مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سپاہی کو تمام فوجی اسرار بتا دیے جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر دین فطرت ہے اور آسان ہے اور سہل ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ کون سے اسرار ہیں، رموز ہیں، راز کی باتیں ہیں، بطون ہیں، یہ کون سے ہیں جو علماء ہی جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، ہمیں نہیں بتائے جا سکتے یا نہیں بتائے جاتے۔ تو اس کی ایک مثال سادہ سی یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ملک کی محافظت کرنے والی فوج ہے، فوج کے سربراہ ہیں، وہ سربراہ بہت سی مصلحتیں اور اسرار سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہر سپاہی وہ تمام اسرار نہیں سمجھتے، مگر اگر اوپر سے حکم ہو جائے تو سپاہی پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک ہمیں مصلحت نہیں معلوم ہوگی، راز نہیں معلوم ہوگا، اسٹریٹجی معلوم نہیں ہوگی، سیکریٹس نہیں معلوم ہوں گے، ہم تو نہیں عمل کریں گے۔ نہیں، جب آپ اس لائق ہوں گے تو بتا دیا جائے گا، ابھی تو عمل کا مقام ہے، ابھی تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ واضح ہے نکتہ؟ تو جہاں تک ہمارے سامعین ہیں، اپنی عقل کو پروان چڑھائیں، فکر کا سفر جاری رہے، کسب علم میں کمی نہ آئے، لیکن یہ سب شرط عمل نہیں ہے۔ شرط عمل ہے حکم مولا کا دریافت کرنا، اور بس ادھر معلوم ہوا کہ حکم خدا یہ ہے، ادھر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ راز کی باتیں سمجھتے رہیں گے، بعد میں ہو سکتا ہے ہم نہ پوچھیں اور والہانہ انداز میں جذبہ اطاعت سے ہم خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، تو یہی مخلصانہ والہانہ سر تسلیم خم کرنے کی ادا اسے اتنی پسند آ جائے کہ ہمارے دل میں معرفت کا نور بھر دے۔ اسی جذبے سے عمل کرنے کا نام سیر و سلوک ہے، اور کچھ نہیں۔ سمجھ بوجھ کے، مصلحت دیکھ کے، اپنا نفع نقصان دیکھ کے عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہوئی، یہ تو تاجرانہ عبادت ہوئی۔ یاد ہے نا مولا کا جملہ، اے پروردگار، میں نے کسی نہ خوف سے تیری عبادت کی ہے، نہ کسی لالچ سے عبادت کی ہے، میں نے تو تجھے عبادت کے لائق دیکھا تو عبادت کی ہے۔ تو عبادت پہ یہاں حضرت امام صادق علیہ السلام کا جملہ، کہ فرمایا ہے کہ نہ عبادت تاجرانہ ہونی چاہیے، نہ عبادت غلامانہ ہونی چاہیے، عبادت تو حسن اختیار کے ساتھ ہونا چاہیے۔
عبادت تو عشق اور محبت سے سرشار ہو کے ہونی چاہیے، آزادانہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بات ذہن عالی میں رہے کہ سچا مسلمان اور پکا مسلمان کون ہے؟ جس کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو، نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں، جو ثابت حقیقتیں ہیں۔ نماز صبح کی 2 رکعت ہے تو ہے۔ مجھ سے اتفاقاً سوال کرنے والے نے اسی سفر میں یہی سوال کیا تھا کہ صاحب وہ نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت کیوں ہے، اور نماز مغرب پھر 3 رکعت کیوں ہے؟ اور میں نے کہا یہ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حضور کا عمل ہے، اور حضور کا اعلان ہے کہ جیسے میں نماز پڑھوں، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو جس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھو ویسے عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو دیکھ کر عبادت کرو، پیغمبر کہتے ہیں مجھے دیکھ کر عبادت کرو۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کیا اور کہا، آپ کہتے ہیں کیوں؟ تو یہ ایک شان مومن کے خلاف ہے۔ واضح ہے؟ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مسلم کون ہوتا ہے؟ پھر تاکیداً عرض کر رہا ہوں، جوانوں کا چہرہ زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے، علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے۔ قرآن نے، اسلام نے کہیں علم خوب حاصل کریں، اور علم میں بھی کوئی شرط نہیں کون سا علم حاصل کریں۔ ہر وہ علم، معلومات کا ہر وہ مجموعہ جس پر لفظ علم صادق آئے۔ یہ بڑی دقیق بات کہہ دی میں نے۔ یہ جو ہے وہ فلسفی آف ایجوکیشن سے لے کر اور ایپسٹیمولوجی تک یہ بات جائے گی۔ ہر وہ مجموعہ معلومات جس پر لفظ علم صادق آئے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، کبھی حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ حاصل کریں علم، فکر کا سفر جاری رکھیں، ذہن کو زندہ رکھیں، خوب مطالعہ کریں، کتابوں سے رشتہ مضبوط رہے، مگر ایسا نہ کبھی کہیے گا کہ کتابیں کافی ہیں۔ کتابوں سے رشتہ مضبوط رہے، مگر کتاب کبھی بغیر استاد کے کافی نہیں ہوتی۔ کتاب کبھی بغیر استاد کے کافی نہیں ہوتی۔ اگر کتاب کافی ہوتی نا تو اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بڑا سا جنت سے بنا ہوا زمرد کا، یاقوت کا، عقیق کا، مرجان کا بڑا سا ایک نسخہ، وہ پہلے وہ جسے کہتے ہیں سٹینڈ، جسے رحل جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے رکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوتا، اور جبرائیل آسمان و زمین کے درمیان ندا کر دیتے، آؤ دیکھو آسمان سے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب آ گئی ہے، آؤ انسانوں یہ کتاب پڑھو اور اپنی آخرت سنوارو، آؤ انسانوں اپنی دنیا سنوارو، آؤ انسانوں دیکھو کتاب پڑھو اور دیکھو کیسے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کے لیے ناممکن تھا؟ نہیں، ناممکن تو نہیں تھا۔ جب ناممکن نہیں تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ پہلے مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد جبرائیل کے ذریعے سے قرآن پھر بھی مصحف کی شکل میں نہیں بھیجا، قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ اور وہ آنکھیں بجز نفس رسول کسے نصیب تھی جو قلب مصطفیٰ کی آیتیں پڑھ لے۔ قلب پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا،
پھر قرآن اپنی زبان سے حضور پڑھ کے سناتے تھے، آیتیں تلاوت کر کے سناتے تھے، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہے، مگر کتابوں سے بھی رشتہ جڑا رہے اور ہر فن کے استاد اور معلم سے بھی رشتہ جڑا رہے۔ یہ تو آپ کی ثقافت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تہذیب و ثقافت و کلچرلی آپ ہمیشہ ترقی کرتے رہیں، لیکن ایمان کے مرحلے میں وہ پہلی اور آخری بات ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اللہ کے کسی حکم پر یہ نہ پوچھیں کیوں، کیسے۔ عمل کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور جو شان حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے وہی شان پیغمبر کی ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرد مسلم ایمان لے آئے تو پیغمبر جو حکم دیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ نہ عمل میں تاخیر جائز ہے، نہ عمل میں تعطیل جائز ہے۔ حضور نے کہا تو عمل کرنا ہے۔ عمل نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ شک ہے، شبہ ہے، کہیں نہ کہیں دبا ہوا نفاق ہے، کہیں نہ کہیں کفر ہے، کہیں نہ کہیں شرک ہے۔ پیغمبر موجود ہوں، پیغمبر حکم دے رہے ہوں، اور انسان پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے سے سرتابی کر رہا ہو یا تاخیر کر رہا ہو یا شک و شبہ کر رہا ہو، لیت و لعل کر رہا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ کل بھی یہی معیار تھا، آج بھی یہی معیار ہے، قیامت تک یہی معیار رہے گا ہر ایک کے لیے۔ اس لیے یہ قید آئی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بس مومن تو وہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر ایمان لانے کے بعد شک اور شبہ اور لیت و لعل اور تردید و تردد اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد پھر شرطیں اور بھی ہیں ایک سچے مسلمان کے لیے۔ ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ ہم سچے مسلمان بنیں، تو اب اس کے بعد کیا؟ یہ قرآن متن قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کرتے رہیں، مال سے جہاد کرتے رہیں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مال سے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ تو یہاں میں ایک اہم بات عرض کر دوں۔ سب جانتے ہیں، یا آپ اپنی توہین نہ سمجھیے گا، کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں غریبوں کا علاقہ کورنگی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے انچولی کی مجلسوں میں بھی کہا تھا، غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ ذلت کی بات ہے بے کردار ہونا۔ اصل جو انسانی دولت ہے نا وہ کردار ہے۔ کردار وہ دولت ہے جو چوری نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تو آپ روپے پیسے سونا چاندی لا کے جمع کر لیں، خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی چور آ کے چوری کر سکتا ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، وہ مال آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ کردار وہ دولت ہے اور علم وہ دولت ہے جسے ہم لوگ ادبی تعبیر میں کہتے ہیں دولت بیدار۔ یہ سنیے ترکیب، پرانے اساتذہ کا جب کلام پڑھیں گے، اسی لیے میں کلاسیکی لٹریچر کے مطالعے پہ زور دیتا ہوں، تو اس میں ایک ترکیب آتی ہے دولت بیدار۔ بیدار یعنی جاگتا ہوا یا جاگتی ہوئی۔ دولت کون سی ہے جو جاگتی ہوئی دولت ہو؟
چور چوری کرتا ہے تب جب آپ سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں. اگر دولت خود جاگتی ہوئی ہو تو کون چوری کر سکتا ہے؟ یہ تو لفظی رعایت سے میں نے بات کہی، یہ تو صرف لفظی رعایت سے بات کہہ دی میں نے. دولت بیدار کہتے ہی ہیں کردار کو، حسن عمل کو اور حسن فکر کو، علم کو. علم ہے دولت بیدار، ایمان ہے دولت بیدار، کردار ہے دولت بیدار. تو اگر کردار ہے آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی آپ کو حقیر یا ذلیل نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن غریب رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دنیا کو تسخیر کریں، کمائیں، کمانے کے جتنے ذریعے ہیں استعمال کریں. اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں. فقہ اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں، کان کھول کے سنیے گا. اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلا نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں جو کلچر ہے ایک عرصے سے، اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت کے لیے. کس لیے؟ سروس، ملازمت، سروس، ملازمت. اور سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے. یہ فکر بنیادی طور پر غلط ہے. اسے کھرچ کھرچ کے دل سے، دماغ سے نکال دیجئے، مٹا دیجئے. احادیث معصومین کی پڑھیے جو معاش کے سلسلے میں ہے، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں، احادیث پڑھیں. معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر، امور معاش پر. اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر. بزنس کریں، چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں، خود بخود اللہ برکت دے گا. کوئی بزنس ذلیل نہیں ہوتا. آپ مال رکھ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. بزنس میں کیا ہے؟ آپ کی خودی آزاد ہے، آپ آزاد ہیں. واضح ہے؟ آپ آزاد ہیں. یہ علت وہ ہے. یہ کیوں؟ یہ معصوم نے خود بتایا ہے. کہا جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہو، تو تم گویا غلام ہو جاتے ہو، تمہاری آزادی سلب ہو جاتی ہے. اس لیے تم تجارت کرو، پہلی بات، یا پھر زراعت کرو. دوسری بات، زمین ہے، زراعت کرو. ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں. طرح طرح کے نئے نئے طریقے زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں. زراعت کریں، تجارت کریں. پھر صنعت ہے. صنعت، تجارت اور زراعت کے ساتھ صنعت ہے. یہ سب معصومین نے سکھایا ہے. صنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے. یعنی کچھ نہیں تو مٹی سے، پانی سے مٹی گوندھ کے کھلونے بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی کے برتن بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی سے نہ جانے کیا کیا کچھ بنا. یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. کہ حیرت ہے مجھے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہو وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے. تو صنعت، کچھ بنانا اور بیچنا، ٹھیک ہے. انڈسٹری، صنعت، زراعت، ایگریکلچر اور تجارت، یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ معصومین نے فوقیت دی ہے. چوتھی اور آخری منزل پر کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکو اور قوت لا یموت، قوت لا یموت یعنی جینے کے لیے کچھ ضروری ہو تو پھر جاؤ کسی کے ملازمت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ آخر تک پہنچ رہی ہے بات؟ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں؟ اللہم صل.
جوان بچے سب سن رہے ہیں نا، والدین سن رہے ہیں. اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ؟ روز اول سے سروس کی بات سوچیں گے بھی نہیں. اس فقیر کی بات یاد رکھنا، اگر یاد رکھ لی یہ بات، تو اسی معاشرے میں دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے. سروس کی فکر ہی نکال دیجیے دل دماغ سے. یہ رونا ہی چھوڑ دیجیے کہ یہ حکومت ایسی آئی ہے کسی کو نوکری نہیں دیتی. ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو تجارت کرنی ہے، ہزاروں، زمین تا آسمان، کروڑوں ذریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے. کتنی قسم کی تجارتیں ہو سکتی ہیں. ابھی ایک عزیز ملے مجھے یہاں پر، انہوں نے اپنا اخبار دیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جو اخبار چھپتے ہیں یہ بھی نہ جانے کیا مریضانہ ذہن ہوتا ہے اخبار والوں کا. اس میں صفحوں کے صفحے نہ جانے کیا کیا چھاپتے ہیں. دو موضوعات پر صفحات مخصوص ہونے چاہیے، ایک تعلیم، ایک تجارت. تعلیم یعنی دنیا میں کن نئے کورسز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ڈھونڈ کے، یعنی ہر اخبار کے دفتر میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو یہ وظیفہ دیا جائے کہ تم تلاش کرو پوری دنیا میں نیا کون سا کورس آیا ہے، نیا کون سا سلیبس انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا کون سا طریقہ تعلیم ایجاد ہوا ہے، تاکہ وہ ہمارے جوانوں اور بچوں کو بھی معلوم ہو جائے. کرائم رپورٹرز تو بہت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہاں جرم ہوا، کیسے جرم ہوا، کس طریقے سے جرم ہوا، تاکہ وہاں جن لوگوں نے جرم کیا ہے ہمارے بچے جرم کرنا نہیں بھی جانتے تو خبر پڑھ کے سیکھ لیں کیسے جرم ہوتا ہے. خبر پڑھ کے سیکھ لیں بچے کے کیسے. کرائم رپورٹنگ نہ کیجئے، ایجوکیشن پہ رپورٹنگ کیجئے. اور دوسرے، دنیا میں کون سی چھوٹی بڑی تجارتیں ہیں جو انسان کر سکتے ہیں. واضح ہے اس مجمع میں بہت سے صحافی ہوں گے اس وقت بالفعل یا مستقبل میں صحافی بننے والے ہوں گے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیشن کی تربیت کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے کن موضوعات پر ہمیں کام کرنا ہے، کن سبجیکٹس پہ کام کرنا ہے، کیا بتانا ہے جوانوں کو. تعلیم کی راہیں کھولنی ہیں، تجارت اور رزق و روزی کی راہیں کھولنی ہیں. واضح ہے؟ یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی. لوگ کہیں گے یہ ممبر سے کہنے والی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ممبر ہی سے کہنے والی بات ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب یہ بات میں نے عرض کیوں کی اور مناسبت کیا تھی درمیان میں، تعلق کیا ہے اس آیت سے. اس آیت نے کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ ہیں پکے سچے مومن مسلمان جو اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں. اور مال ہوگا نہیں تو جہاد کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ کی خاطر قربتاً اللہ مال کمانا بھی جہاد ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے کما لیا، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، اب اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد ہے. نہیں، مال کمانا بھی جہاد ہے. اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، یہ حدیث نہ سنی ہوگی، شاید کسی نے سنائی نہ ہو آپ کو. اس لیے معصوم نے کہا اگر کوئی شخص اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہوا مر جائے تو وہ بھی شہید مرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے قد یمین سے، قوت بازو سے، اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، اپنا پسینہ بہا کر، تجارت کر کے، زراعت کر کے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے. اور کتنے فنون ہیں، کتنے آرٹس ہیں،
کہ جو آپ گھر بیٹھے ان کے ذریعے سے کما سکتے ہیں بغیر کسی کے ملازم ہوئے. تو اللہ کی خاطر اپنے عزت نفس کو بچانے کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کے رزق و روزی کا انتظام کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر اس نیت سے زیادہ کمانے کی فکر رکھنا کہ ہم اپنے خرچے سے زیادہ کمائیں تاکہ جو بچے وہ اللہ کی راہ میں لٹائیں. یہ سب کیا ہے؟ جہاد. یہ سب جہاد ہے. یہ دنیا والے صرف تلوار سے جہاد کو جہاد کہتے ہیں. دیکھیں جہاد کی کتنی سینکڑوں قسمیں ہیں جہاد کی، جہاں ایک قطرہ لہو کا نہیں ٹپکتا اور انسان کو جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے، شہادت کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ ہے دین. یہ ہے دین. خالی عوام الناس کو، جاہلوں کو اور فقیروں کو، محتاجوں کو، مفلسوں کو، جسے کہتے ہیں کہ ان کا برین واش کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دینا اور کہنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، یہ ظلم ہے امت پر. سینکڑوں ہزاروں طریقے جہاد کے ہیں جہاں خون کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا اور اللہ جہاد کا بھی ثواب دیتا ہے اور شہادت کا بھی ثواب دیتا ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ بھی سچے پکے مسلمان اور مومن ہوتے ہیں. وَبِأَنفُسِهِمْ، اور آخری شرط یہ ہے کہ اور اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. وہ تو ہے یہ بلند ترین قربانی. اب یہاں درمیان میں میں اور مثال دے دوں تاکہ آپ اس بحث کو فراموش نہ کریں کبھی. وہ جہاد جس میں مرد اور عورت برابر سے جہاد اور شہادت کا ثواب پا سکتے ہیں وہ یہی مالی جہاد ہے. عورتیں بھی کوشش کریں کمانے کی، عورتیں بھی کوشش کریں بزنس کرنے کی. یہ جو پرانا یہ تمام علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر، ان سے پوچھئے گا وہ جو ٹریڈیشنل ایک کانسیپٹ کلچرل چلا آ رہا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کے علاوہ کچھ نہ کرے، وہ درست کانسیپٹ نہیں ہے. عورت حجاب میں رہے، عورت جو ہے وہ اپنی عفت کو بچائے، اپنی حرمت و عظمت کو بچائے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کا ہر بڑا کام عورت کر سکتی ہے. اور اگر تجارت کے لیے خاص طور پر یہ ہو کہ عورت تجارت کیسے کرے گی، تو سب سے پہلا نمونہ اسلام کی خاتون اول، آقائے نامدار، سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جو شریک حیات معراج مصطفیٰ تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ان کی سیرت سامنے ہے یا نہیں؟ بی بی جناب خدیجہ، کتنا بڑا کارواں ہوتا تھا ان کا تجارت کا. خود اپنے بیت الشرف میں رہتی تھیں اور ان کے بہت سے ملازمین، غلام، کنیزیں یہ سب تھے کہ جو ان کے تجارت کے کارواں کو لے جاتے تھے. بعض کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ اس زمانے میں پورے عرب میں سب سے بڑا تجارت کا کارواں بی بی خدیجہ کا ہوتا تھا. اور پھر یہ اسی بیوی کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا مال تجارت لے کر کون گیا تجارت کرنے کے لیے؟ اس کائنات کا سید و سردار، علت تخلیق کون و مکان، صاحب معراج، حضرت امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مال تجارت کا کارواں لے کے گئے. اب میں یہاں پر ان کے فضائل و معجزات بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. معجزے آپ سنتے رہتے ہیں، اس وقت خشک مسائل سنتے جائیں جو آپ کی زندگی کے کام کے ہیں. اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں کہ بہترین بزنس کر سکیں،
بہترین صنعت کر سکیں، ڈیفرنٹ آرٹس میں کمال پیدا کریں اور کما سکیں، اور بیٹوں کو بھی اسی طرح۔ تجارت میں ایک طرف جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور دوسری طرف تجارت میں حضرت ابو طالب بھی تو کسی سے کم نہیں تھے، اور دونوں کا مال صرف تبلیغ اسلام ہوا۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، لوگ تاریخوں میں لکھ گئے ہیں کہ فلاں نے غلام آزاد کرائے اور فلاں نے غلام آزاد کرائے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ تھیلیاں دے کے آزاد کروایا کس نے۔ پس پشت کون تھا؟ دولت کس کی خرچ ہو رہی تھی؟ یہ دولت خدیجہ تھی، اور یہ دولت ابو طالب تھی، کہ جو اس وقت مسلمانوں کے کام آ رہی تھی۔ یہ تھا جہاد، جہاں خون نہیں ٹپک رہا تھا زمین پر، مگر جہاد ہو رہا تھا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ اور آخری فقرہ پھر یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں شروع سے آخر تک بار بار، سچا مومن، سچا مومن، پکا مومن، سچا مومن، وہ آخری فقرہ ہے۔ اولئک هم الصادقون، جو یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس سے، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں۔ وہی وہ ہیں جو سچے ہیں۔ اب اگر کہیں بھی کسی کے ہاں یہ پتہ چل جائے کہ وہاں رسول کے یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ مخلصانہ نہیں تھا، تو آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ صادق کہہ سکتے ہیں، نہ اس سلسلے میں کوئی مبالغے کا اور صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سچے مومن کی شان یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہو اور جہاد کا مکمل جذبہ ہو، نہ شک و شبہ ہو اور نہ بزدلی ہو، شجاعت ہو، شکیبائی ہو، صبر ہو، اور جاں فشانی کا جذبہ ہو، جان نثاری کا جذبہ ہو۔ اور بس وقت گزر گیا، میرا خیال ہے اتنا درس کافی ہے، اور میری صحت مزمحل ہے، تو بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ جب انسان سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، تو پھر اللہ اسے کرامتیں بخشتا ہے، اللہ اسے عزتیں بخشتا ہے، اللہ اسے قوتیں بخشتا ہے، باطنی قوتیں۔ تو پھر وہ منزل آتی ہے، دیکھیے اس میں منطقی تسلسل ہے، لاجیکل کنسسٹنسی ہے، ایک منطقی استدلال اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کہ انسان نے پہلے خود کمایا اور جو کچھ کمایا لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ اس کی مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثال خود حضرت ابو طالب کی ہے، جناب خدیجہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی مثال حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے۔
ماشاءاللہ۔ جناب امیر المومنین کے تعلق سے اور بنی ہاشم کے تعلق سے جو مورخین ہیں ان کا ہمیشہ معاندانہ رویہ رہا۔ معاندانہ یعنی دشمنی کا رویہ رہا۔ تو انہوں نے ان کی فضیلتوں کا انکار کیا، ان کی قربانیوں پہ پردے ڈالے، اور ایک چیز یہ پیش کرنی چاہیے کہ یہ تو مفلس تھے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے کہ جب ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا کیا مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کتابوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بہت بزرگ شخصیت تھی مسلمانوں کے درمیان بر صغیر میں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی۔ انہوں نے کتاب لکھی المرتضیٰ، المرتضیٰ یہ کتاب لکھی انہوں نے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سوانح عمری، لیکن بہرحال انصاف نہ کر سکے۔ وہ ایک مثال میں نے دے دی۔ وہ اور ان جیسے اور بہت سے حضرات نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں یہ زور ہے کہ یہ تو بالکل نادار تھے، فقیر تھے، ہمیشہ گھر میں فاقہ پڑا رہتا تھا۔ یہ غلط تاریخ نویسی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار کو پہچانا نہیں لوگوں نے۔ یہ وہ تھے جو خود اپنے قد یمین سے کما کے بھی دوسروں پر لٹا دیتے تھے، اور اگر تاریخوں میں تلاش کریں تو یہ تذکرے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ تذکرے موجود نہیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ عقد کی مثلاً مثال دیتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس جملے کو لے کے صرف یہ پورٹرے کرنا کہ وہ مفلس تھے، یہ پست لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے صاحبان حیثیت کو دیکھا ہے، بڑے بڑے صاحبان حیثیت، اور یہ جملہ نکلتا ہی صاحبان حیثیت کی منہ سے ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دیں گے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم کیا دیں گے؟ صاحب ظرف کی گفتگو یہی ہوتی ہے۔ دنیاوی دھن دولت اگر صاحب حیثیت کے پاس ہو، جو صاحب ظرف ہو، تو کتنا ہی دینے کا جذبہ رکھتا ہو لیکن کہتا یہی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی صاحب حیثیت سے بات کیجئے گا تو وہ ہمیشہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہی امیر المومنین کا جملہ تھا، جن کا اختیار عرش تاز فرش ہر شے پر تھا۔ جس پتھر کو اٹھا لیتے وہ چٹان سونے کی بن جاتی، مگر جب رسول نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر بردباری اور شرافت کی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پوچھنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات گرامی تھی پوچھنے والی، وہ خود سید کائنات، اور یہ خود ان کے روح و جاں۔ لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اور تاریخیں دیکھیں تو وہاں یہ روایت مل جاتی ہے کہ رسول سے جس وقت کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی صبح 40,000 درہم اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے تھے۔ اسی صبح یہ تھے امیر المومنین۔ یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ مفلس تھے، کچھ رہتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے، کسی کو عطا کرنے، عطا کا جذبہ یہ تھا، جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا عطا کر دیتے تھے، مزید کما کے عطا کر دیتے تھے، اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے۔ اس بھوک کی لذت سے دنیا والے آشنا نہیں ہیں، نہیں سمجھ سکتے مقامات معصومین کے۔
معصومین کے مقامات سمجھ نہیں سکتے اس بھوک کی لذت کیا تھی، اس بھوک کی حقیقت کیا تھی۔ اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کیا کرامتیں عطا فرماتا تھا کہ اس شخص نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، مزید کما کے دے دیا، پھر بھی اپنے لیے کچھ نہ رکھا، تو وہ اعجاز کی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور وہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے تو وہ ہاتھ کا دھون بھی جواہر بن جاتا تھا۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا۔ ایمان باللہ کمال کے درجے پر ہو، ریاضت خدا کی خاطر کمال کے درجے پر ہو، شفقت خلق خدا پر کمال کے درجے پر ہو، کہیں سے کہیں تک بھی خود غرضی نہ ہو، نفس پرستی نہ ہو، اپنا کوئی خیال ہی نہ ہو، جب بھی خیال ہو تو خدا کا خیال ہو۔ اگر ایسا کوئی ہو تو پھر خدا بھی ہر وقت انہی کے خیال میں رہتا ہے۔ یہی وہ منزل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تمام تر کرامات کا راز اور اعجاز کا راز یہ ہے، بندگی حق کمال کے درجے پر۔ اور یہ جو معجزات کی فہرست ہے، مثلا کسی کو عطا کرنے کے لیے کتنے معجزے ہیں معصومین کے یہاں پر، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ معال مجلس کے قریب ہو جائے گفتگو، تو پھر اعجاز ہی کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کر دوں کہ مسجد میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اور جوان بیٹا آ گیا اور بے موسم کے پھل کی فرمائش کر دی۔ جو روایت ہے کہ آپ نے مسجد کے ایک ستون پر ہاتھ مارا اور اس ستون کے اندر سے گویا اس پھل کی شاخ ظاہر ہوئی، اور تازہ پھل توڑ کے آپ نے بیٹے کو دے دیا۔ انگور کی فرمائش تھی، انگور دے دیا۔ یہ جو منزل اعجاز ہے یہ حضرت آقا امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بے موسم کا پھل جوان بیٹے نے مانگا اور آقا نے دے دیا۔ یہ معجزات میں ثبت ہے، ہمارے یہاں معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ شاید بیٹے کو یہی انداز یاد تھا کہ بے موسم کا پھل مانگا تھا تو بھی بابا نے دے دیا۔ جو کربلا میں آ کے کہا تھا نا، بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیا چاہتی، لیکن یہاں مصلحت امامت کچھ اور تھی، یہاں حکمت الہیہ کچھ اور تھی، یہاں مشیت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ یہاں یہ نہیں کیا آپ نے کہ جنت سے، بہشت سے، کوثر سے ہاتھ بڑھا کر پانی لا کے پلا دیتے۔ یہاں آپ نے کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں تو ڈال دو، اور پھر بیٹے نے جلدی سے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ وہ امتحان اور آزمائش و قربانی کی منزل تھی جس سے یہ اولو العزم اللہ کے نمائندے گزرے ہیں۔ اب بس ایک فقرہ اور عرض کر دوں، یہ تو آپ نے روز عاشور آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، روز عاشور کی یادیں، لیکن یہ تاریخیں اسیری کی تاریخیں ہیں۔ اس لیے عرض کروں کہ ایک چیز نظر آتی ہے، میں نے بہت تلاش کیا، کسی کتاب میں یہ نہیں ملا، جب تک حضرت عباس زندہ رہے اس وقت تک تو بچے التش التش کرتے رہے،
لیکن حضرت عباس کی شہادت کے بعد پھر کسی بچے کی زبان پہ التش کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ میں نے تلاش کیا ہے، یعنی اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ جناب سکینہ اور بچوں نے آ کے بابا کا دامن تھاما ہو اور کہا بابا ہم پیاسے ہیں، پانی کا اہتمام کیجیے۔ یہ کوئی روایت نہیں، میری نظر سے نہیں گزری۔ جب تک آقا عباس زندہ رہے بچوں نے پانی کا اصرار کیا۔ ہاں، جب آقا حسین خیمے سے نکل رہے تھے اور اپنے گھوڑے پر اپنے فرس پہ تشریف فرما ہو رہے تھے تو بی بی سکینہ نے پانی کا سوال نہیں کیا، بس ایک ہی جملہ کہا، بابا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ فقرہ تھا، یعنی بعد عباس جری، بعد حضرت سقائے سکینہ، بعد شہادت امام حسین کب تک بچے پیاسے رہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ زندان شام میں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ بی بی جناب زینب کو لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب سید سجاد نے سوال کیا، پھوپھی اماں ہم نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا کربلا سے لے کر آج تک اس اسیری کی مدت میں کبھی دشمنوں کی طرف سے اتنا آب و دانہ نہیں آتا جو اسیروں کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے میں اپنے حصے کی غذا اور اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پیاس کی شدت کب تک رہی، کہاں تک رہی۔ لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک منظر پیش کر کے اور آپ کو دعوت ماتم دوں کہ یہ قافلہ جب، چونکہ اس سلسلہ سفر میں نے اس روایت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ بڑی المناک روایت ہے اور صحیح ترین روایتوں میں سے ہے مصیبت کی، مصائب کی، کہ جب اسیران اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا تو اولاً تو بازاروں کو سجایا گیا، اور اس بازار سے گزرنا اہل حرم کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ بازاروں سے گزارے گئے اہل حرم بے ردا، اور دو رویہ آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ بے ردا اہل حرم کو تماشبین اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اس سب مرحلے سے گزرے اہل حرم، لیکن جب دربار میں داخل ہوئے ہیں اور ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو روایات میں ہیں 12 گلے ایک رسن سے بندھے ہوئے، یعنی اسی رسن میں جناب زینب کا بازو بھی ہے اور اسی رسن میں آقا حسین کی ایک 4 سال کی بچی کا گلا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حاکم لعین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بچی یہ کیا سبب ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ تو دیکھ رہا ہے ایک رسن ہے، 12 افراد اس میں ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میرا گلا گھٹتا ہے، کس طریقے سے پاؤں نہ اٹھاؤں۔ ایک طرف یہ انداز اور دوسری طرف تخت یزید کے نیچے تشت طلا میں ایک سر رکھا ہوا ہے، جس سر کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے، ایک عصا ہے، اور وہ بار بار دندان مبارک سے بے ادبی کرتا ہے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک رسول کے صحابی کو جلال آیا اور اس نے اٹھ کر کہا، او یزید یہ بے ادبی روک لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دنداں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود
ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو رزق و روزی سے مالا مال کر دے۔ پروردگار ہمارے گھروں کو اپنی برکتوں سے شاداں فرما، ہمارے سروں کو سرفراز کر۔ پروردگار ملت کے بوڑھوں بزرگوں جوانوں سب کو قوت حیات عطا فرما۔ پروردگار علم سے عمل سے روزی سے ہر طرح شاد کام فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ جن دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں پروردگار کریم اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو برلا۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ برقرار